رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی بھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس میں خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے تمام ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں 1 سے 3 بجے کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے، فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدہ میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتا ہے، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پیا جائے، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں جسم کے تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں۔ وضو میں جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور اس کے دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور کہ جس سے بعد میں بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایسا حکم کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے
کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کو نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو موقع دیجئے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے تمام اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادات اپنا لیتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کو کھانے کے بعد ان کے شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھی جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی۔ اس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی مانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بہ موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں، سونے سے پہلے یا بعد میں مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی اور بہت سی وجوہات بیان کی۔ وہاں انہوں نے یہ بھی وجہ سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب بننے ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ میں ہی انشاءاللہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ شامل تھا، اور آپ نے ان روزوں کو رکھنے ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں
اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ آپ جب بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکاری نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے جس کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند ہوتے رہتے ہو۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشر راہ ہے اور انہیں میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل۔ میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔